محمد ہمارے. مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کا نام نہیں ہے کہ اسباب کو اپنا کر اللہ پر بھروسہ کیا. اسباب کو اپنا کر اسباب کی نفی کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام تب ہے. اگر ہمارا دل اس سبب سے متاثر ہو گیا تو یہ اللہ پر کیا بھروسہ کرے گا؟ غیر اللہ سے متاثر ہونے والا یہ اللہ پر کیا اعتماد کرے گا؟ صحابی نے پوچھا اعقل و اتوکل، باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کرو؟ فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کیا مطلب؟ باندھو پھر اس کی نفی کرو، اس سے نہیں ہوگا اللہ سے. یہ ہے اللہ پر توکل کرنے کا مطلب. جو غیر سے متاثر ہے وہ اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا. جو غیر سے متاثر ہے وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا. یہاں پر بات بہت صاف اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی دو باتیں ہیں. ایک ہے اسباب کا استعمال اور ایک ہے اسباب کا تعصب. ایک ہے اسباب کا استعمال اور ایک ہے اسباب کا تعصب. یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے. اسباب کے استعمال کے احکام فقہاء نے لکھے ہیں. ان احکام کے مطابق اسباب کا استعمال کبھی فرض ہوگا، کبھی واجب ہوگا، کبھی سنت ہوگا، کبھی مباح ہوگا، کبھی مکروہ ہوگا، کبھی حرام، کبھی کیا ہوگا. لیکن اسباب کا تعصب کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اسباب کا تعصب ہر حال میں شرک. اسباب کا تعصب ہر حال میں. اسباب کا تعصب مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ. جو اسباب کا استعمال اس کے احکام فقہاء بتائیں گے، اور اسباب کا تعصب یہ لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ کسی بھی حال میں جائز نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ہر غیر سے پاک ہو. اللہ کے ہر غیر سے پاک ہو. جب تک غیر اللہ سے دل پاک نہیں ہوگا، جب تک اللہ دل میں نہیں. لا الہ الا اللہ میں اللہ کا یقین سکھایا گیا ہے اور محمد رسول اللہ نے اسباب کا استعمال سکھایا گیا. اسباب کا استعمال سکھایا گیا. استعمال کا بھی فرض ہوگا. اتنا کھانا جس سے جان بچ جائے اتنا کھانا فرض ہے. اگر یہ کھائے بغیر مر گیا اور یہ کہتا رہا کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے چاہے مر جائیں، تو یہ مرتے ہی پیٹا جائے گا. اس لیے کہ اس نے اللہ کے فرض کو چھوڑا ہے. کیا کیا اس نے اللہ کے فرض کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، جان بچانے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے. اس کھانے سے جان نہیں بچے گی، اس پانی سے جان نہیں بچے گی. کھانا کھاتا کھاتا آدمی مر رہا ہے اور پانی پیتا پیتا آدمی مر رہا ہے. کھانا کھاتا کھاتا آدمی مر رہا ہے اور پانی پیتا پیتا. ایک نوجوان نے دیوبند میں 350 گولیاں کھائیں، 6-7 بوتلیں اور 350 گولیوں کے پتے اس کی چارپائی کے پاس پڑے ہوئے ملی صبح کو، اور اس کا سر لٹکا ہوا، ہاتھ لٹکا ہوا اور جسم سارا نیلا پڑا ہوا. اور جب اسے ہاسپٹل لے کر کے گئے تو ایک قطرہ خون اس کے جسم میں نہیں رہ گیا. اور وہ 350 گولیاں ہوتی جس کی 2-4 گولیاں بھی جان لینے کی نہیں کھاتی. جس کی 2-4 گولیاں بھی. ہمارے سالانہ امتحان کا زمانہ تھا، چھٹیوں کا زمانہ تھا. اس کا بھائی جو ہے سگا بھائی، گھر والے اس کا علاج کرانے کو تیار نہیں. گھر والے دنیا دار کہ کیوں ہم اپنا پیسہ ضائع کریں اس کے پیچھے، یہ مر جائے تو اچھا. ایک بھائی وقت لگانے والا، دعوت کا ساتھی، وہ ساتھی اس نے یہ کہا کہ ہم 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کے حصے کی وراثت نہ صحیح. اگر یہ مر رہا ہے تو ہم اس کے مرتے مرتے ایک حصے وراثت اس کے اوپر لگائیں گے اور اپنے ماں باپ اور گھر والوں کو سب کے حالت کرو. اس نے پوری جان لگائی اس کے علاج میں، اور اسی حال میں اس کو ہم چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں چلے گئے. اس سال ہمارا
حیدرآباد کا سفر ہوا تھا. ہم پورے سفر میں یہ کہتے رہے کہ واپس جا کے اس کے موت کی خبر سنی. پورے سفر میں ہم یہ کہتے رہے کہ واپس جا کر اس کے موت کی خبر سنی. اور واپس جب آئے چلے سے تو ہم نے دیوبند میں جا کے اس کی عیادت کی اور وہ بالکل صحیح سالم تھا. اگرچہ ابھی بستر پہ تھا, اٹھنے کے قابل نہیں ہوا تھا, لیکن اٹھنا بیٹھنا تھوڑا بہت 2-4 قدم چلنا پھرنا شروع ہو چکا تھا. اور اس نے ہم سے عہد کیا کہ ہم چلنے کے لائق ہو جائے تو چلنے لگے. ہم سے اس نے یہ عہد کیا کہ ہم چلنے کے لائق ہو جائے تو چلنے لگے. ایک ہمارا ڈاکٹر صاحب ہمارے ضلع کے زمانے تک اعمال سے کٹے رہے. پھر ایک جوڑ تھا, اس میں تشریف لے گئے. واپس لوٹ رہے تھے بائک سے, اپنی سامان کے ساتھ بائک سے. وہ ایسا ان کے ساتھ حادثہ ہوا کہ وہ ٹرک کو کراس کرنے کے چکر میں سامنے سے دوسرا ٹرک آ گیا. دونوں کے بیچ میں ایسے پھنسے کہ وہ پھر آخر گرے اور ان کے سر کے اوپر سے پیچھے کا چکا گزر گیا. ان کے سر کے اوپر سے, لیکن اللہ بچانے والا, سر میں ہیلمٹ ہے تو اس نے ڈھکیل دیا باہر. ایسا خطرناک منظر ان کے ساتھ پیش آیا اور پاؤں کا یہ تلوا جو ہے ڈھال کٹ کر کے نیچے لٹک گئی. اس کے علاوہ پورے جسم میں ایک خراش نہیں, ایک ٹوٹا نہیں, ایک پٹا نہیں. صبح کو اگلے دن 1-2 دن کے بعد ہمارے امیر صاحب اور چند لوگ گئے ان کی عیادت کے لیے. بہت ہی صرف شرمندہ, چونکہ ایک زمانے سے اعمال سے الگ تھے اور پھر اس کے بعد جوڑ میں گئے اور واپسی میں یہ حادثہ ہوا. تو بہت شرمندہ ہم لوگوں کے جانے پر کہ آپ کو پتہ چل گئی, آپ آ گئے. اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے دوبارہ زندگی کیوں دی. اور پھر زخم کے پورے طرح سے صحیح ہونے سے پہلے جب لگڑا کے چلنا شروع کیا 2-4 مہینے کے لیے وہ بستر لے کر اتنے بڑے حادثے سے بچ کر کے عافیت نکل آنے والا. رات میں عشاء کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھائی. اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے جب رہتے تھے. مارکیٹ کے وقت میں مارکیٹ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے. شام صبح کی نمازیں خود مسجد میں پڑھاتے تھے. تعلیم کرائی, تعلیم کرا کے گھر آئے, گھر میں تلاوت کے لیے بیٹھے. الجھن شروع ہوئی, گھر والوں کو بلایا اور بات چیت کرتے کرتے اللہ کو پیارے. 5 ماہ کی ہم نے تشکیل کی. پاسپورٹ سب سے پہلے ان کا حصول ہوا ہماری جماعت کے لیے, لیکن آزاد کی وجہ سے جا نہیں سکے. واپسی پر میں نے کہا پاسپورٹ لے لو ڈاکٹر صاحب, تو کہنے لگے اس کو آپ اپنے ہی پاس رکھو, ہو سکتے کسی کام آئے. اور کچھ عرصے تھوڑے دن کے بعد یہ ان کے وفات کا حادثہ پیش آیا تو بے ساختہ میری زبان پہ آیا کہ پاسپورٹ اپنے پاس رہنے دو, ہو سکتا ہے کسی کام آئے. انسان کے اندر کے نیک جذبات نہ جانے کب کام آ جانے, کہاں کام آ جانے. اس جذبے کے ساتھ کہ یہ اللہ کے راستے کی نسبت پر میرا پاسپورٹ مستقبل میں کام آ سکتا ہے, اس کو آپ اپنے پاس رکھو تاکہ اللہ کے راستے میں یہ پاسپورٹ کام آ جائے. اس نسبت کے ساتھ وہ پاسپورٹ اللہ کے راستے میں جمع کر کے اس دنیا سے گئے اور ان کے انتقال میں جنازے میں جب میں گیا تو ان کا پاسپورٹ ساتھ لے کر کے گئے, ان کے ورثہ کو دے کر کے. اللہ سے سب کچھ, پیٹ بھرنے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, جان دینے والا اللہ ہے. لیکن کسی موحد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا مر جائے کہ کھاؤں گا نہیں. جان بچانا ہے اللہ کو تو بچا لے, مارنا ہے تو مار لے. نہیں, کھاؤ, جان بچانے کے لیے کھاؤ. پھر یہ کہو کہ کھانے سے جان نہیں بچے گی, اللہ جان بچائے گا. اسباب کو چھوڑ کر اسباب کا انکار ممکن ہی نہیں. اسباب کو اپنا کر ہی اسباب کا انکار ہے. جو بہت متوکل بنتے ہیں نا, مکار ہیں, دوسروں کی جیب پہ نظر رکھنے والے اپنے آپ کو توکل والا بتاتے ہیں. ہمارے یہاں اسباب کو اپنانا اس لیے نہیں ہے کہ اسباب سے ہمارے مسئلے کا حل ہے. اسباب کو اپنانا ہمارے یہاں اس لیے ہے کہ ان اسباب کے اپنانے سے ہمارے اندر استغنا ہے, غیروں کے مال پر نظر نہیں ہے, غیروں کی جیب پر نظر نہیں ہے. ہماری بات وہ صدیقیت کا مقام بہت اوپر کی بات ہے, بہت اوپر کی بات ہے, جہاں صدیق اکبر جیسے لوگ جایا کرتے ہیں. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. عمر کیا لے کر آئے؟ عمر خوش ہے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں. عمر خوش ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, خوش ہے
کہ کبھی میں ابو بکر سے آگے نہ نکل سکا. آج ابو بکر کے پاس لینے کو کچھ نہیں ہے اور میرا تجارت کا مال تجارت کا قافلہ آیا ہوا ہے. آج تو میں اتنا دوں گا کہ ابو بکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج سبق ہی کچھ اور ہونا تھا. عمر تو اس خوشی میں آئے تھے کہ آج پوچھا جائے گا ابو بکر کتنا لائے, تو ابو بکر کے پاس دکھانے اور بتانے کو کچھ نہیں ہوگا. عمر سے پوچھا جائے گا عمر کتنا لائے, تو میں بھر بھر کے دکھلاؤں گا کتنا لے کر آئے. وہاں آج سبق کچھ اور ہونا تھا دربار نبوت. لائے کتنا, لگائے کتنا, یہ سبق ہونا ہی نہیں تھا. سبق آج اگلا ہونا تھا, بچایا کتنا. ابو بکر کتنا بچا کے آئے, کتنا چھوڑ کے آئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہو. عمر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو, آدھا چھوڑ کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیجہ مسل کے رہ گئے کہ ابو بکر کا مقابلہ آج بھی نہ کر سکا. ابو بکر کا مقابلہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. میرے پیارے بھائیوں, اسباب کا استعمال اس کے احکام ہے, لیکن اسباب کا تأثر ہر حال میں شرک, ہر حال میں. آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے گا تو زندگی دے گا, چاہے گا تو موت دے گا. یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی اللہ نے کھانے کو فرض قرار دیا ہے, اور ایسا فرض قرار دیا ہے کہ جب اضطرار کی حالت ہو جائے اور کھانا حلال نہ ملے تو حرام کھاؤ, خنزیر کھا کے جان بچاؤ, شراب پی کر جان بچاؤ, دوسروں کا مال چھین کر کھا کے جان بچاؤ, لیکن حد کے اندر رہنا. ایسا نہ ہو کہ اضطرار کی حالت میں اگر 2 لقمے سے جان بچ جا سکتی ہے تو حرام کا تیسرا لقمہ بھی تمہارے پیٹ میں چلے جائے. اب یہاں پر تم اللہ کے حکم پر جم کر کے دکھاؤ. کیا کہوں, یہی جم کر دکھانے کا موقع. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. جو چکھے گا بھی نہیں وہ ہمارا ہے, جو چکھے گا بھی نہیں ہمارا کون ہے. ومن لم يطعمه ومن لم يطعمه, جو کھائے گا نہیں پانی کو, ومن لم يطعمه, جو پانی کو کھائے گا نہیں. پانی کو کھانا کہنے والے خوش ہوں گے, کہنے کے دیکھو قرآن میں پانی کو کھانا کھائے, قرآن میں پانی, تو یہاں قرآن میں پانی کو کھانا نہیں کہا گیا ہے, بلکہ ومن لم يذق, چکھے گا بھی نہیں, ومن لم يطعمه چکھے گا بھی نہیں آج پانی. الا من اغترف غرفة, جو ایک آدھ چلو پی لے, یہ امتحان. آج چکھو بھی نہیں, اس میں تو بچ جاؤ گے. چلو کو چلو پینا چاہا تو آج پھنس جاؤ گے. جنہوں نے چکھا بھی نہیں وہ پار ہو گئے, اور جو چلو 2 چلو کے اباحت کے چکر میں پڑے وہ ڈوب گئے. کیا ہوا, یہ اباحت کے راستے انسان کی ہلاکت کے راستے. تصویر بے شک جائز ہوگی کسی کے ہاں, بے شک مباح ہوگا کسی کے ہاں, دلائل کو ساتھ نہیں دیتے, دلائل تو ساتھ نہیں دیتے. لیکن اگر کسی کے یہاں مباح ہے تو مباح ہی تو ہے, وہ فضیلت کی چیز ہے. جو ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر دین میں, ہر حلقے میں تم لا کے گھساتے ہو. تمہاری یہ عبادت تم کو ڈبو کے رہے گی, تم کو حرام میں پھنسا کے رہے گی. یہ بات کہاں جائے گی؟ اگر مباح بھی ہے تو اب من اختلاف کے چکر میں نہ پڑو, من اختلاف اور فتن کے چکر میں نہ پڑو, اس عبادت کے چکر میں نہ پڑو. آج بچ جاؤ, چلو 2 چلو بھی نہ کیا, آج بچ کر کے من لم يطعمه کا مصداق بن کر کے گزر گئے تو بچ جاؤ گے, ورنہ بچنا آسان نہیں ہوگا. جنہوں نے چلو 2 چلو پینا چاہا پھر انہوں نے فٹافٹ پیا, شدت پیاس کے اندر چلو 2 چلو پہ بچے گا آدمی. شدت پیاس میں چلو 2 چلو پہ, اس شدت بھوک میں جان جا رہی, شدت پیاس میں جان جا رہی ہے, 2 گھونٹ شراب پی کر کے جان بچائے.
2 घूंट गसब का पानी छीन करके जान बचा ले, ये हुक्म अल्लाह दे रहा है। अगर मर गए बिला पिए और बिला खाए तो पिटाई हो। ये है इम्तिहान कि शिद्दत भूख में इजाजत भी दे दी, पाबंदी भी लगा दी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। न बागी हो न आदि, न बगावत पे हो न अदावत पे हो, सरकशी पे हो, न बगावत पे हो न अदावत पे हो, न सरकशी पे हो, फला इत्मा। ये इम्तिहान, घूट 2 घूट पी के दिखाओ तो सही, सब्र करके आगे नहीं पीना है। चुल्लू तो चुल्लू, जरा सब्र तो करके दिखाओ। अगर ये असबाब को तर्क करके तवक्कुल का दावेदार है तो झूठा है पक्का। इसलिए कि सिद्दीक होना आसान नहीं है, और अगर सिद्दीकियत के मकाम पर यह पहुंचा नहीं है और असबाब को छोड़ करके अल्लाह पर भरोसा कर रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मकाम सिद्दीकियत वाला तो है नहीं, ये डूब जाएगा। एक सहाबी डला लेकर आए, एक तरफ अबू बकर सारा लेकर आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार नबूवत का सबक बदला है, और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का लेकर मसल के रह गए। वही एक मौका है जिस मौके के ऊपर एक डला लेकर आया है कोई सोने का, और आकर के पेश किया है और कह रहा है अल्लाह के रसूल बस मेरे पास जो कुछ है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फेंक के वो डला मारा है कि अगर वो दीवार पे लगने के बजाय सर पे लगता तो उसका सर फट जाता। फिर फरमाया कि जो कुछ है सदका कर देते हैं उसके बाद हाथ फैलाते हैं, जो कुछ है सदका कर देते हैं उसके बाद हाथ फैलाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, असबाब को अपनाना उसके अहकाम है, और असबाब का तअस्सुर किसी हाल में जायज नहीं है। हर हाल में असबाब का तअस्सुर क्या है? हर हाल में, किसी हाल में जायज नहीं, किसी हाल में जायज नहीं। यहाँ पूछा जाता है बताओ खर्चा कितना लाया, कितने खर्च की जमात में जा रहे हो? मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पूछा जाएगा, आपको असबाब लेकर आने हैं और असबाब को बताना है। आपसे पूछा जाएगा कितने खर्च की जमात के साथ आपको भेजा जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर इन्हीं सबबों पर नजर रही, खुदा के पसंद ये साल फिर करके आवेगा, दूसरा साल फिर करके आवेगा, अल्लाह का ताल्लुक लेकर के। जी हाँ, पूछने वाले जब पूछेंगे कि तेरी जेब में क्या है, मसलिहतें बताने की तो बताना भी है, वरना आम तौर पर इन तस्करों में नहीं पढ़ना है कि मेरी जेब में क्या है। इसलिए कि ये तस्करा भी तासीर से खाली नहीं। इन निकम्मे लोगों को गिनना भी इंसान के दिल को गंदा करता है। इसलिए कभी भी मोहब्बत की नजरों से इन लोगों को नहीं देखना चाहिए। इस दुनिया को मोहब्बत की नजरों से, तासुर की नजरों से नहीं देखना चाहिए, मोहब्बत की नजरों से नहीं देखना चाहिए। कभी गिनना भी पड़े तो गंदगी, जैसे इंसान गंदगी को छूता है मजबूरी में गंदगी को साफ करने के लिए, ऐसे मजबूरी में अपनी उंगलियों को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके तासुर से बचेगा और इस निकम्मी दुनिया की तासीर से बचेगा। और अगर मोहब्बत की नजरों से देख करके ये गिनता है तो इसका दिल मुतासिर हुए बगैर नहीं रहे। इस दुनिया की गंदगी इसके दिल पर मुअस्सिर होकर के रहे, इसका दिल दुनिया की गंदगी से मुतासिर होकर के। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमा दे। कहना आसान है, सुनना आसान है, बोलना आसान है। इसलिए जहां तक हो सके बिला जरूरत इसका तज़किरा भी नहीं होना है। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खर्च तो करो गिन गिन के, जरूरत के बकदर, इख्तियार के साथ। बचा कितना है कभी पलट के मत देखना, वरना बरकत चली जाएगी। तनो मनो एक थैली से खजूर खाई अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ख्याल ही आ गया दिल में कि देखें क्या दाने हैं, तो जितने दाने गिने थे उतने ही खा करके खत्म हो गए, वरना चलता रहता सिलसिला, न जाने कब तक खाते रहते। तनो मनो खाया, मनो के हिसाब से एक छोटी सी थैली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी थी, उसमें से खाते रहे। ख्याल आया दाऊद में क्या डाले, तो बस उसके बाद खत्म हो गई। असबाब का इस्तेमाल अपनी जगह है, असबाब का तासुर किसी हाल में जाए। निकम्मी दुनिया को अगर गिना भी नहीं कितना बचा है तो अल्लाह उसको बरकत दे देंगे, और अगर तुमने गिना है तो तासुर की दलील है कि कितना बचा देंगे। तो सही, इतने लंबे सफर में जा रहे हैं, कितना बचा हुआ है, ये तासुर की दलील है। तुम्हारे अंदर का ये तासुर इसकी बरकत तो उठाएगी। जब तक अल्लाह के भरोसे चलते रहोगे, अल्लाह चलाता है।
اس لیے جتنے یہ سال والے دوسرے سال والے میرے پیارے بھائیوں تمہارا سال ان پیسوں سے نہیں لگے گا، اللہ کی طاقت سے لگے گا، اللہ کی قدرت سے لگے گا، اللہ کے خزانوں سے لگے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اگر تم ان پیسوں کی بنیاد پہ چل رہے ہو تو اللہ کا تعلق لے کر نہیں آؤ، صاف کہہ رہا ہوں۔ جی میرے پاس تو اتنے ہی میرے پاس تو اتنے ہی کا کوئی مطلب نہیں، میرے پاس تو نہیں، اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ کے خزانے سے لیتا رہوں، اللہ کے خزانے سے لیتا رہوں، اللہ سے کہتا رہوں گا، اللہ کے خزانوں سے لیتا رہوں گا، اللہ سے لیتا رہوں گا، اللہ کے خزانوں سے لیتا رہوں گا، اللہ سے فیصلہ کراتا رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں یہ لا الہ الا اللہ کی حکمت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی، اور جب تک لا الہ الا اللہ خالص بن کر اندر نہیں اترے گا محمد رسول اللہ والی زندگی سے استفادہ نہیں ہوگا۔ یہ نمازیں پڑھے گا، نمازوں سے استفادہ نہیں کر سکے گا، یہ روزے رکھے گا، روزوں سے استفادہ نہیں کر سکے گا، یہ حج کرے گا، حج سے استفادہ نہیں کر سکے گا، یہ زکات دے گا، زکات سے استفادہ نہیں کر سکے گا، جب تک اندر لا الہ الا اللہ خالص نہیں ہوگا محمد رسول اللہ نافع نہیں ہوگا۔ دین کی شکلوں سے استفادہ ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے خزانوں سے اگر لینا ہے تو اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا پڑے گا، اللہ کے غیر کو، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ میرا حال کسی پر ظاہر نہ ہو، میرا حال کسی پر نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو غنی سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ میں تو بڑا غریب ہوں اور میرا تو یہ حال ہے، میرا تو وہ حال ہے، میں تو مر گیا ہوں، میں تو جی گیا ہوں دنیا پر کا، نہیں۔ سوال انسان کے چہرے کا گوشت کل کو قیامت میں ختم کرا دے گا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ چہرے پہ لے کر کے آئے۔ سوال ایسی نکمی چیز ہے، نہ حال سے، نہ قال سے، نہ چال سے، نہ اپنا حال ظاہر کرو، نہ اپنا حال بناؤ۔ صحابی رسول حضور نے ان کا حال دیکھ کر کے چندہ کرا دیا ان کے لیے، اور جب ان کے لیے مال اچھا خاصا جمع ہو گیا فرمایا اس کو لے جاؤ، وہ کہنے لگا میرے پاس تو وہ تھے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، یہ حال تم نے کیوں بنا رکھا ہے؟ ان اللہ لا يحب ان يرى اثر الري على عبد، اللہ اپنے بندے پر نعمت کے اثرات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس نعمت نہیں ہے تو بھی نعمت کا اظہار کر کے رہو، یہ نہیں کہ ہائے میں تو مر گیا، ہائے تو اپنے بڑے پرانے کپڑوں کو بھی ایسا خوبصورت بنا کر کے پہنو کہ دیکھنے والا سمجھ نہ سکے کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے۔ یہ اللہ ہی کے کرم کی بات ہے کہ دارالعلوم کے زمانے قیام میں طالب علمی میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ لوگ مجھ سے قرض مانگنے آئے، حالانکہ میں قرضوں میں چل رہا ہوں، بارہا ایسا ہوا، اور بس اوقات ایسے ضرورت مند ہوئے کہ ان کے لیے قرض لے کر ان کو قرض دے، ان کے لیے قرض لے کر کے ان کو قرض دے، حال بناؤ ظاہر، یہ نہیں کہ ہائے میں تو، نہ حال نہ قال نہ چال۔ کسی کو کبھی ہدیہ دینے میں 2000 بار سوچا کرو کہ اس کو ہدیہ دیا تو پلٹ لگیا تو نہیں آئے گا۔ بیرون کی جماعتوں میں پھرتے ہیں اور فون نمبر لیتے ہیں اور پتے لیتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ کبھی ان مہمانوں کو 1000 بار سوچو کہ ہم ہدیہ ان کو دیں گے نہ دیں، تو اتنا دو گے وہ اتنا دیں گے، اس لیے کبھی ایسے مہمانوں کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے۔ ہدیہ سنت ہے، تحاد و تحابو نہیں ہے، بلکہ یہ تو سوال ہے، یہ تحاد و تحابو نہیں ہے، یہ سوال ہے، صورت سوال ہے۔ ماشاءاللہ قلم تمہاری بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کہاں سے خریدا؟ تو بے غیرت ہوگا وہ اپنی جیب میں رکھے گا، غیرت مند ہوگا تمہاری جیب میں رکھے گا، اس قلم کو کبھی اپنی جیب میں نہیں رکھے گا۔ اور اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کسی کی چالوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اس لیے اپنے ظاہر کو ایسا بناؤ کہ کوئی ترس نہ کھائے۔ ہمارے ایک عزیز ساتھی تھے، اللہ ان کو بہت اجر و بدلہ عطا فرمائے، جہاں کہیں ان کو ٹھنڈک نہیں لگتی تھی، سخت سردیوں میں دیوبند کی
وہ کبھی بھی ایک شال ان کی ایسی تھی کہ اس کو اوڑھ کر ہمیں اور ٹھنڈک لگتی تھی. اللہ جانے کہاں کی شال تھی وہ, ایسی وزنی بھاری شال میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی, بڑی وزنی, جس پہ سمیٹ کر کو روکنا پڑتا تو پیچھے پڑتی پھسلتی تھی. وہ جب بہت ٹھنڈک ہو تو وہ اپنے جسم پہ ڈال لیتے ہیں. پہنچ گئے علی گڑھ میں جماعت تھی اللہ کے راستے میں ان کے. تو اب جہاں جائیں وہ کوئی جاکٹ ہدیہ کر رہا ہے, کوئی سوٹر ہدیہ کر رہا ہے, کوئی کچھ ہدیہ کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے 2 ایسے مضبوط سوٹر ایک ہاتھ بالکل خریدا کہ ایسے خوبصورت ایسے مضبوط سوٹر میں نے دنیا میں زندگی میں تک نہیں دیکھے. ایسے مضبوط انہوں نے سیکھی, تو اس کو خریدے اور خریدنے کے بعد پھر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میرے پاس یہ میرے پاس یہ میرے پاس. پہلے تھا نہیں, اب ہے. اچھے پیسے والے, بہت خرچ کرنے والے, اتنا خرچ کرنے والا طالب علمی کے زمانے کے جن راستوں سے ان کے پیسے گھر سے آتے تھے, انہوں نے ہم سے کہا کہ اس کے پیسوں کی آمد کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ دیوبند میں پڑھتا نہیں ہے, یہ کاروبار کرتا ہے. اتنے پیسے تو کاروباری ہی آدمی کے ہو سکتے ہیں, طالب علم کے ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے جن کے ذریعے سے وہ پیسے ان تک پہنچتے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم حیران تھے کہ یہ آدمی اتنا خرچ کیسے کرتا ہے, اتنا خرچ کرتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خرچ کرتے ہیں, لیکن اپنی ضرورتوں کی تھی. جب خریدا مہمانوں کے لیے سختی تھا, تو وہ سوٹر بالکل نہیں استعمال کرتے تھے. اور وہ 2 خریدا بھی لوگوں کو بتانے کے لیے, استعمال پھر بھی نہیں کیا. وہ چھٹا مسجد کے کمرے میں پڑے رہتے تھے, ہم لوگ استعمال کر لیا کرتے تھے, ساتھی استعمال کر لیا کرتے تھے, ضرورت استعمال کرتے تھے. وہ وہی بڑے ضائع ہوئے دونوں سوٹر استعمال کرتے نہیں دیکھا میں نے, ان کے جسم پہ کبھی نہیں دیکھا. علی گڑھ میں شاید پہنا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن دیوبند میں نے ان کو کبھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے خزانوں سے براہ راست وہ نہیں لے سکتا ہے جو اللہ کے خیر پر اپنا حال ظاہر کرتا ہے. جس کا حال خیر اللہ پر ظاہر ہو گیا وہ اللہ سے کبھی نہیں پائے گا. اللہ سوال والوں کے لیے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ وہ بھی مانگتے رہتے ہیں, وہ روتے ہی رہتے ہیں, زندگی بھر روتے رہتے ہیں. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ کو مانگنے کے کام میں لگا دے گا. من يستغني يغني الله, من يستعف يعفه الله. عفاف آپ کو حاصل کرنا پڑے گا, استغنا اللہ سے لینا پڑے گا اور اس کے اسباب کو اپنانا پڑے گا, تو پھر اللہ مستغنی کر دے گا. اللہ کیا کر دے گا؟ اللہ اسباب کا پابند نہیں, اللہ شکلوں کا پابند نہیں, اللہ شکلوں کا پابند نہیں, اللہ شکلوں کا پابند نہیں. اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں اس لا الہ الا اللہ کو لے کر پھرنا ہے. اس کے لیے اس لا الہ الا اللہ کو لے کر جتنا عموم میں, عوام میں, گھر گلی پھریں گے, اللہ اس یقین کو ہمارے دلوں میں بھر دے گا. اور اگر چال بازیاں کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی چال باز تھے, حضور کے ساتھ میدان قتال میں بھی چال باز تھے. اللہ کو سب پتا ہے. چال بازوں کو اللہ چال بازی مبارک کر دیتے ہیں, چال بازی دے دیتے ہیں. میں یہ تولا یولی کیا ہے, وہ آیت پڑھو ذرا سے. نولی ما تولا, نولی ما تولا, یہ آیت پڑھو ذرا سے. یہ پوری آیت نولی ما تولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم. یہ نوله ما تولى, یہ کہ اللہ پاک جو ہے کیا کہتے ہیں, اگر آپ جو ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بزرگی ظاہر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو آپ کی بزرگی کو چمکا دے گا. نولی ما تولی, یہ ہے خلاصہ اس آیت پاک کا. باقی ترجمہ تفسیر تو آپ دیکھتے رہنا. بزرگی آپ کی چمکا دے گا, کاروبار آپ کا چلا دے گا اللہ, لیکن آخرت بہت بھاری پڑ جائے. اللہ پاک چال بازیوں کو جانتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں بہت صاف ستھری بات ہے, بہت ہی صاف ستھری بات ہے. آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں
جتنا اپنے نفس کی تقاضوں کے خلاف، اپنی چاہت کے تقاضوں کے خلاف، نفس کی ناگواریوں کے ساتھ اپنے آپ کو عموم اور عوام کے اندر چلاؤ گے، جتنا عمومی گشتوں میں، عمومی تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو مجبور کر کے استعمال کرو گے، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق بڑھے گا. ہوشیاری کرو گے، اللہ تمہاری ہوشیاریوں کو چمکائے گا. نور ایمان والا پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلم جہنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم. بہت سمجھنے کی بات ہے میرے پیارے، اس لیے نیتیں کرو کہ اپنے خروج کو خالص اللہ کے لیے بنائیں گے، اور نفس کے مجاہدوں کے ساتھ تعلیم کے عمومی حلقوں میں، گشت کی عمومی محنتوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تشکیلوں میں، وصول یابیوں میں گریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. مصیبت تو یہ ہے نفس ایسا حیلہ باز ہے، اللہ معاف فرما دے. عمومی گشت میں اول تو ہم پرانے ہیں، ہماری اس میں کیا ضرورت ہے، ہم اتنے پرانے ہو گئے کہ ماشاءاللہ ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی. گشت کے مجلسوں میں ہم آتے ہیں، اور اگر آ گئے تو متکلم کون ہو، امیر کون ہو، رہبر کون ہو، ایک دم بزرگ خالص اللہ کے لیے سب چکائے. درمیانی بات کس کی ہو، درمیانی بات کس کی ہو. میں آپ کا عیب نہیں بیان کر رہا ہوں، تو میں اپنا عیب بیان کر رہا ہوں، میں اپنا حال کہہ رہا ہوں. اللہ معاف فرمائے، ہمارے نفس کے تقاضے یہی. لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو. اس لیے عمومی گشتوں میں، تعلیم کے عمومی حلقوں میں یہ دو عمل ایسے ہیں، ان عملوں میں کوئی سمجھوتا کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں. ان دو عملوں میں پوری جماعت یکسو ہو کر کے تعلیم دے. بے شک ہمارے یہاں دعوت ہر عمل پر مقدم ہے، لیکن دعوت کے تقاضے ہو تو یقیناً مقدم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہر وقت تقاضے پیدا کر لیں تاکہ تعلیم میں نہ بیٹھنا پڑے. سمجھداری میں کوئی بھائی جی ہاں، تقاضے پیش آنا اور بات ہے، اور تقاضوں کو گھڑنا اور بنانا اور بات ہے. تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے کوئی پرانا ساتھی نظر آ گیا مقام کا، اور ماشاءاللہ طبیعت اندر سے کہ چلو چھٹی ملی تعلیم سے، اسے لے کر الگ بیٹھ گئے، اسے لے کر کے تقاضے پیدا کر لیے، اسے لے کر کے ملاقاتوں میں چلے گئے. خصوصی ملاقاتوں میں جی لگتا ہے، خصوصی ملاقاتوں میں جی لگتا ہے. اکرام ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، دروازے کھولے جاتے ہیں، بٹھایا جاتا ہے. عمومی گشتوں میں نالیوں میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، دروازوں پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے، سڑکوں کے کنارے کھڑے ہونے رہنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں کوئی صاحب نے کہا تھا، اسد اللہ ہے تو بہت اچھا آدمی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. نالیوں میں کھڑا رہتا ہے، راستوں میں کھڑا رہتا ہے، دروازے پھرتا رہتا ہے، ذلیل کر لیا اس نے. اللہ کون عزت والا، کون ذلت والا، کل کو پتا چلے گا میرے بھائی. کون عزت والا، کون ذلت والا، کل کو پتا چلے گا، سارا پتا چل جائے گا. جی ہاں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، ایک بار کہا لا يفقهون، ایک بار کہا لا يعلمون. یہ جانتے نہیں اور یہ سمجھتے ہیں. یہ کیا جانے عزت ذلت کیا ہے. عزت ذلت کا معیار ہو ہلا لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہو ہلا کو عزت ذلت کا معیار بنا رکھا ہے. یہ ہو ہلا کل کو قیامت میں ایسی پٹائی کروائے گا کہ بس اللہ میری بھی حفاظت کروائے گا. اپنے آپ کو فنا کرو، مٹاؤ. صحابہ اپنی قربانیوں کو ایسے چھپاتے تھے کہ اگر زبان پہ آ جاتے تو انتہائی ناگواری کا احساس ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ آخر میں نے اپنی قربانی کو اللہ کے غیر کے سامنے کیوں ظاہر کیا. تم اپنی عیبوں کو اتنا نہیں چھپاتے ہو جتنا وہ اپنی اچھائیوں کو چھپاتے تھے، اس سے زیادہ وہ عیب اپنی اچھائیوں کو چھپاتے تھے.
اکرام کا کمال یہ ہے، اکرام کا کمال یہ ہے کہ دوسروں کی برائی میں اچھائی ڈھونڈنے والا بن جائے، اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اپنی اچھائیوں میں بھی برائی ڈھونڈنے والا بن جائے۔ اخلاص کا کمال کیا ہے؟ اپنی اچھائیوں میں بھی برائی تلاش کرتے، روتے روتے آنکھوں میں خون کی آمیزش، یہ آنسو کائے کہ ہے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں، آنکھوں میں خون کی آمیزش کیا ہے؟ اس ڈر اور خوف میں کہ کہیں یہ رونا نفاق کا رونا، کہیں رونا نفاق کا رونا، اپنے اچھائیوں میں بھی برائیاں تلاش کرنا اور دوسروں کی برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کرنا۔ چوری کی ہاتھ کٹا، چوری کی پاؤں کٹا، چوری کی سولی پہ لٹکایا گیا، لاش لگتی ہوئی اللہ والے کا گزر گزر سے ہوا، کسی سے پوچھے کس کی لاش ہے؟ کہ ایسا چور تھا، بدماش تھا، کیا سولی پہ چڑھ گیا، قریب گئے، اس کے پیروں کو چوما، کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تو اس کی استقامت کو دیکھ رہا ہوں، اصول تو ہمارا ہے کہ ایسے استقامت والے کو ہم نے صحیح راستہ نہ دیا، اگر اسے صحیح راستہ ملا ہوتا تو یہ صحیح راستے کا بھی ایسے استقامت والا ہوتا جیسے کہ برائی کے راستے تھے، اس نے استقامت دکھائی۔ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کرنا دوسروں کی، اور اپنی اچھائیوں میں بھی برائیاں تلاش کرنا۔ اکرام کا کمال یہ ہے کہ دوسروں کی برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کریں، اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اپنی اچھائیوں میں بھی برائیاں تلاش کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب نیتیں کریں گی انشاءاللہ، ہم اس کلمے کو لے کر امت کے عموم اور عوام کے اندر پھریں گے انشاءاللہ، اور جان بھی بچائیں گے، اپنے آپ کو تعلیم اور عمومی دوستوں میں پھرائیں گے انشاءاللہ، تعلیم کے حلقوں میں تھکائیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور جب تک ہمارا یہاں قیام ہے، فجر کے بیان سے لے کر عصر عشاء کی تعلیم تک سارے عملوں میں اہتمام کے ساتھ آگے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے علماء ہیں انہیں یہ پتا ہو یہاں کے 24 گھنٹے کے اعمال کیا کیا ہیں، فجر کے عمل میں روزانہ اہتمام کے ساتھ 10 بجے سے جو اعمال ہیں ان عملوں میں بدل کے، ظہر کے بعد جو اعمال ہیں ان میں بدل کے، عصر کے بعد جو اعمال ہیں ان میں بدل کے، مغرب کے بعد جو اعمال ہیں ان میں بدل کے، عشاء کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ سارے عملوں میں ہمارے علماء کی اس طرح سے شرکت ہو رہی ہو کہ وہ یہاں کے سارے اعمال سے گزر رہے ہوں، ان کو جان رہے ہوں۔ آپ ساری دنیا میں پھریں گے اور یہاں کے ترجمان بن کر کے پھریں گے، آپ کو پتہ نہیں یہاں کا کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا یہاں سے جوڑیں گے لوگوں کو؟ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ساری دعوت کو سمجھنا، مردوں کی ساری محنت کو، عورتوں کی ساری محنت کو، بچوں کی ساری تعلیم و تربیت کی چیز کو، اور طلباء کی جو ہے مدارس کی محنتوں کو، اسکول کی محنتوں کو خوب اچھی طریقے سے، ہر عمل کی ساری شرطوں کو، قواعد کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اور پوری بات کو لینا اور پوری بات کو لے کر کے دنیا میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلان کریں گے ہمارے بھائی لوگ، ان کا اعلان سنیں۔